الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. قابل صد تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص قرۃ عیون الصلحاء حضرت علامہ نعیم اللہ صاحب زیدہ شرفہ، فاضل جلیل ڈاکٹر نوید اقبال صاحب، پاسبان آداب شریعت حضرت مولانا حافظ عبدالقیوم جلالی صاحب زیدہ شرفہ، قرۃ عیون الصلحاء حضرت مولانا صاحبزادہ غلام مصطفیٰ صاحب کیلانی زیدہ شرفہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، فخر اہل سنت، عالم بعمل، پیر طریقت حضرت پیر عبدالستار سیفی صاحب زیدہ شرفہ، دیگر انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، آج سالانہ عرس پاک، ختم پاک بھی اور دستار فضیلت کی محفل ہے. زینت القراء، محسن اہل سنت، فخر اہل سنت، عاشق خیر الورا، فدائے پیر کیلانی حضرت قبلہ قاری عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال مبارک کے بعد آج پہلی دفعہ کسی محفل میں یہاں شامل ہو رہا ہوں، اور مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کسی دروازے سے مسکراتے ہوئے آپ محفل میں تشریف لے آئیں گے. آج شدت سے آپ کی کمی کو محسوس کر رہا ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اہل اللہ گھر بدلتے ہیں، ان کا فیض جاری رہتا ہے، ان کی موجودگی کا احساس قائم ہے. حضرت نے بڑی ہی خوبصورت زندگی گزاری ہے. لالا موسیٰ کے لیے، اس علاقے کے لیے آپ کا وجود اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھا. آپ نے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے بارڈر پر پہرا دیا ہے. مسلک کی سرحد پہ، عقیدے کی سرحد پہ آپ نے پہرا دیا، عشق رسول کے چراغ جلائے، محبت اولیاء کی خوشبو بانٹی، اور آپ نے حفاظ تیار کیے، علماء تیار کیے. یہ جو گلشن کھلا ہوا ہے یہ آپ کی محنتوں کا ثمر ہے. میری متعدد مرتبہ آپ سے ملاقات ہوئی. جب بھی ملاقات ہوئی یا تو گفتگو کا موضوع ادب رسول رہا، تعظیم نبوی، یا محبت اولیاء، یا مدارس کی ترویج و اشاعت، یہی موضوعات رہے.
میں اکثر آپ کی اس بات کو یاد کرتا ہوں. ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے جب تلاوت مکمل کی تو اتنا ہی پڑھا صدق اللہ العظیم. تو مجھے آہستہ سے آواز میں حضرت صاحب فرمانے لگے کہ ہم اہل سنت و جماعت کو تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم صرف اتنا نہ کہیں صدق اللہ العظیم، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے تو حضور کے وسیلے سے پہنچا ہے. اس لیے جب ہم یہ پڑھیں صدق اللہ العظیم تو ساتھ یہ بھی کہیں وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، یا پھر یہ پڑھیں صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ. تو یہ بات اکثر میں آپ کے حوالے سے یاد کرتا ہوں کہ آپ نے کس قدر باریک باتوں کا خیال رکھا اور محبت رسول کا درس دیا. اس کے علاوہ جب بھی کبھی گفتگو ہوتی تعظیم نبوی کے علاوہ محبت اولیاء کا ذکر کرتے. جنڈ شریف کا ذکر بڑی محبت سے فرماتے تھے. جنڈ شریف کے صاحبزادہ صاحب بھی رونق افروز ہیں، فاضل ذیشان قرۃ یونس صلحہ صاحبزادہ سہیل احمد صاحب زیدہ شرفہ. تو اکثر قبلہ قاری صاحب میرے ساتھ جنڈ شریف کا ذکر کرتے تو بڑی محبت سے کرتے. یا پھر جب بھی ذکر ہوا تو کیلیاں والا شریف کے مشائخ اعظام کا، اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ قبلہ قاری صاحب کا جسم تو لالا موسیٰ میں رہتا ہے لیکن ان کا دل مرشد کے قدموں میں ہی رہتا ہے. ان کی روح جو ہے وہ کیلیاں والا شریف میں ہی رہتی ہے. ان کا جسم یہاں اس شہر میں رہتا تھا لیکن ان کی سوچ مرشد کے گنبد کا ہی طواف کرتی رہتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ پھر مرشدوں نے بھی ان پر کمال رنگ چڑھایا ہے. جب وہ اس قدر تصور شیخ میں رہے ہیں تو شیخ کی نسبت کا ان پر گہرا رنگ تھا. تحمل، اخلاق حسنہ، برداشت کمال درجے کی تھی، اور ہمیشہ انہوں نے محبتوں کے پھول بانٹے ہیں، نفرتوں کے کانٹے نہیں بوئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص فضل ہوا. آپ نے لوگوں کی اولادوں کو قرآن سکھایا، پڑھایا، تو اللہ پاک نے آپ کی ساری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا. آپ کے بیٹے ملک میں بیرون ملک خدمت دین میں مصروف عمل ہیں. یہ آپ کی وہ محنتیں جو آپ نے معاشرے کے لیے کی، لوگوں کی اولاد کو سنوارنے کے لیے جو محنت آپ نے کی، اللہ نے آپ کا اس کو بدل یہ بھی عطا فرمایا کہ آپ کی اپنی اولاد کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا ہے. آپ کے صاحبزادگان حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور دین کی خدمت میں مصروف ہیں، اور وہ خدمت دین کا شجر سایہ دار جو قبلہ قاری صاحب نے اپنے مشائخ کی توجہات اور محبت سے لگایا، آئیے اس کو پانی دے رہے ہیں، اس کی آبیاری کر رہے ہیں. آئیے کھلا ہوا گلشن دیکھ کر دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اسے ہمیشہ پربہار رکھے اور حضرت صاحب کا فیض جاری و ساری فرمائے، اور آپ کے صاحبزادگان کو بیش از بیش خدمات دینیہ کی توفیق عطا فرمائے. آج ختم پاک کے ساتھ جو دستار فضیلت کی محفل ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ بے شک آپ نے پردہ فرمایا ہے لیکن آپ کا فیض اسی طرح جاری ہے، اور آپ کی اولاد نے، آپ کی نسبی اولاد نے بھی اور روحانی اولاد نے بھی، آپ کے شاگردوں نے بھی آپ کے مشن کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ آج کتنے طلباء کی دستار فضیلت ہے، لیکن یہ میں نے بہرحال پڑھا اشتہار پہ کہ آج دستار فضیلت کی بھی محفل ہے. جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. 5 علماء کرام جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا، دورہ حدیث کیا،
اور 24 حفاظ کرام کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی، اور اسی طرح 24 دستار اسناد بھی ہیں جو تقسیم کی جائیں گی۔ ہر گردن پر سر تو موجود ہے، لیکن ہر سر پہ دستار نہیں رکھی جاتی۔ ہر گردن پہ سر تو موجود ہے، لیکن ہر سر پہ دستار نہیں رکھی جاتی۔ دستار کس سر پہ رکھی جاتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلا۔ دو چیزیں ہوں تو پھر سر پہ دستار رکھی جاتی ہے، ایک تو عزم بلند اور دوسرا استقامت۔ آج جن طلباء کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی، یہ کل یا پرسوں نہیں تھے جامعہ میں داخل ہوئے، کئی سال پہلے داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک عزم کیا، ارادہ کیا کہ ہم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، ہم نے قرآن یاد کرنا ہے۔ پہلی چیز جو دستار کے لیے ہے وہ عزم بلند ہے۔ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر۔ پہلی چیز ارادہ، عزم بلند کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے حفظ کرنا ہے، میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ ارادہ کر لیا تو اب دوسری چیز ہے استقامت، جو دوسرے مصرے میں اقبال نے کہا نا، یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہے کلا۔ شاہین میں اور کوے میں ایک فرق یہ ہے، کوا ہوا میں اڑتا ہے یا چیل یا گدھ، وہ زمین پہ دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی مردار نظر آئے، جہاں انہیں شکار نظر آتا ہے کوئی گوشت، وہ زمین پہ آ جاتے ہیں اور گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ شاہین کسی لالچ میں نہیں آتا، شاہین اپنی منزل کی طرف پرواز جاری رکھتا ہے۔ جن طلباء نے استقامت سے کام لیا، اس سفر کے راستے میں کئی وسوسے آئے، کئی لوگوں نے مختلف مشورے دیے، حافظ بن کے کیا کرو گے، عالم بن کے کیا کرو گے۔ نفس نے بھی کئی وسوسے ڈالے، شیطان نے وسوسے ڈالے، لیکن انہوں نے سارے وسوسے جھٹک دیے۔ انہوں نے کہا ہم نے وہ علم حاصل کرنا ہے جو رسول اللہ کی زبان پاک سے جاری ہوا ہے، ہم نے وہ نور حاصل کرنا ہے جو حضور کے قلب مبارک سے جاری ہوا ہے۔ یہ علم جو اس مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، یہ کون سا علم ہے جو دہن نبوت سے انسانیت کو ملا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، پر دنیا کو ملا ہے تو کس کے ہونٹوں سے اور کس کی زبان سے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ طلباء جو استقامت کے ساتھ لگے رہے، اپنے مشن پر قائم رہے، آج ان کے سر پہ دستار رکھی جا رہی ہے۔ یہ دستار علم کی بھی دستار ہے، یہ ان کے حفظ کی بھی دستار ہے، اور یہ ان کے عزم کو بھی سلام ہے اور ان کی استقامت کو بھی سلام ہے۔ یہ دستار ان کی استقامت کی وجہ سے اور ان کے عزم بلند کی وجہ سے ان کے سر پہ رکھی جا رہی ہے۔ یہ کوئی 2-4 مہینے کی بات نہیں، سالوں سال یہ محنت کرتے رہے۔ وہ جو استقامت ہے، آج علماء جب سر پہ دستار رکھیں گے تو اس استقامت کو بھی سلام، اس بلند ارادے کو بھی سلام۔ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر۔ کیا خیال ہے، یہ ارادہ چھوٹا ارادہ ہے، سفلی ارادہ ہے، یا بلند ارادہ ہے کہ میں نے اللہ کا کلام یاد کرنا ہے؟ یہ عزم بلند ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے ہی پوچھ رہا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس کی رغبت دلائیں، عزم بلند پیدا کرو، اور پھر اس کے لیے مسلسل محنت۔ میں بازار سے کپڑا لے کر اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ باندھ لوں، اس کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو میرے استاد میرے سر پہ باندھیں تو، یا میرے مشائخ میرے سر پہ پگڑی رکھیں تو۔ کیا خیال ہے، اپنے ہاتھوں سے سر پہ دستار باندھنا یا بزرگوں سے بندوانا، دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں۔ آج ان خوش نصیبوں کے سروں پہ علماء دستار رکھیں گے،
مشائخ دستار رکھیں گے، گویا علماء اور مشائخ کے ہاتھوں سے سر پہ دستار بندوانا یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں کہ ان کے سروں پہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ شیخ الحدیث سردار احمد صاحب نے دستار باندھی تو شاگردوں نے ساری عمر دستار سنبھال کے رکھی، جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا تھا تو استادوں کی دی ہوئی دستار کو وسیلہ بنا کے رب سے دعائیں مانگتے تھے۔ یہ دستار جن گھروں میں جا رہی ہے ان گھروں میں فضیلت جا رہی ہے، برکت جا رہی ہے۔ اس کپڑے کی بازاری قیمت نہ دیکھیں کہ بازار میں یہ کپڑا کتنے پیسوں کا مل جاتا ہے، اس کپڑے کی بازاری قیمت نہ دیکھیں، اس کی قرآن کے ساتھ نسبت دیکھیں۔ یہ نسبت والا کپڑا ہے، یہ دستار فضیلت قرآن اور علوم قرآن کی نسبت سے آج دی جائے گی، اس لیے جن گھروں میں یہ دستار جا رہی ہے ان گھروں میں برکتیں ہی برکتیں جا رہی ہیں۔ میں نے خطبہ کے دوران یہ جو برکت کا لفظ میں نے بولا، اس پر میں آپ کے سامنے سورہ صاد آیت نمبر 29 تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ قرآن علم کا بھی سمندر ہے اور قرآن برکتیں بھی تقسیم کرتا ہے۔ بعض کتابیں ایسی ہیں جن میں معلومات تو ہے لیکن وہ برکت والی کتابیں نہیں۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ اضافہ رحمت۔ لفظی معنی ہے برکت کا منجمد ہونا، جم جانا۔ رحمت ملے، کوئی نعمت ملے، وہ ضائع نہ ہو، سلب نہ ہو، وہ نعمت قائم رہے، اس نعمت میں اضافہ ہوتا رہے، یہ ہے برکت۔ فرمایا قرآن ایسی کتاب ہے جس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جو برکتوں والی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف۔ قرآن پاک کی دو نسبتیں یہاں بیان ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور دوسری نسبت یہ کہ نازل رسول اللہ کے سینہ پاک پہ ہوئی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اور آج جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا نے دنیا کو ایک ہی ویلج بنا دیا ہے، تو غیر مسلم مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے واٹ از قرآن، قرآن کیا ہے، تو کیا آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ ایک تو اس کی اصطلاحی تعریف ہے، اللہ کا کلام جو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ کے سینہ پاک پر، خاتم النبیین کے سینہ پاک پہ، قلب اقدس پہ اتارا گیا، اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، قرآن خالق کائنات کا کلام ہے۔ ہمیں اگر قرآن پڑھنا آ جائے تو قرآن کی ایک ایک آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ آج سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ جس طرح انسانوں میں جوڑے ہیں نا، اسی طرح درختوں میں بھی جوڑے ہیں۔ بعض درخت مذکر ہوتے ہیں، بعض درخت مؤنث ہوتے ہیں، میل فی میل، یہ جوڑے درختوں میں بھی ہیں۔ میں جب ابھی سکول پڑھتا تھا تو سائنس میں یہ پڑھا تو سمجھتا تھا کہ سائنسدانوں نے یہ بات تحقیق کی ہے، پر جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا قرآن نے 1400 سال پہلے اسے بیان فرما دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس دور میں مکہ شریف یا مدینہ منورہ میں کوئی ادارہ تھا جس میں پودوں پر ریسرچ ہو رہی تھی؟ عرب میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ تھا جس میں پودوں پر تحقیق ہو رہی تھی؟ وہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے سچا علم دنیا کو عطا کیا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، سورہ یاسین میں فرمایا مما تنبت الارض،
زمین جو نباتات اگاتی ہے اللہ نے نباتات کے بھی جوڑے بنا دیے۔ آج غیر مسلم جب قرآن کے اس علم کو دیکھتے ہیں ان کا سر اسلام کی عظمت کے آگے جھک جاتا ہے۔ ہمیں قرآن کا تعارف نہیں کروانا آتا کہ قرآن کیا ہے۔ ڈاکٹر مورس بکائے نے ایک آیت پڑھی، اسلام قبول کر لیا۔ خود ڈاکٹر تھا، جانتا تھا درد محسوس کرنے میں جلد کا کردار کیا ہے۔ اس نے آیت پڑھی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ دوزخیوں کی کھال جب دوزخ میں جل جائے گی ہم انہیں نئی جلد عطا کریں گے تاکہ وہ عذاب کو محسوس کریں، عذاب کا مزہ چکھیں۔ لیذوقوا العذاب۔ مورس بکائے نے جب یہ آیت پڑھی، قرآن طے کیا، سینے سے لگایا اور کہنے لگا میں مانتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس لیے کہ جس دور میں قرآن اتر رہا تھا میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں تھی کی، انسانی جلد کے کردار پر ابھی اتنی تحقیق نہیں تھی ہوئی۔ جس کتاب نے 1400 سال پہلے یہ سچا علم تقسیم کیا ہے میں مانتا ہوں وہ انسان کا نہیں، خالق کائنات کا کلام ہے۔ کتاب انزلناہ، اللہ پاک نے فرمایا وہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے، الیکا، آپ کی طرف۔ کس کی طرف؟ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کا تعارف یہ ہے کلام اللہ کا ہے، پر ہمیں ملا ہے تو سینہ مصطفیٰ کے قلب اقدس کے ذریعے سے ملا ہے۔ قرآن پاک میں ہی آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس کتاب کو ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اسے برداشت نہ کر سکتے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جامعہ صدیقیہ لالہ موسیٰ میں تو 12 سال کے بچے نے قرآن کو سینے میں اٹھا لیا ہے۔ ادھر پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، ادھر بچوں نے کیسے قرآن حفظ کر لیا؟ اگر براہ راست کسی پہاڑ پہ اتارا جاتا تو براہ راست اس کلام کو کوئی پہاڑ بھی اٹھا نہ سکتا۔ ہم جو یاد کر رہے ہیں نا، یا یہ بچے جو یاد کر رہے ہیں، یہ وہ قرآن یاد کر رہے ہیں جو سینہ مصطفیٰ سے ہو کے آیا ہے، حضور کے قلب اقدس سے لگ کے آیا ہے۔ جب یہ سینہ مصطفیٰ سے ہو کے آیا ہے اب اسے یاد کرنا آسان ہو گیا ہے، اب اسے اٹھانا آسان ہو گیا ہے۔ تو دو نسبتیں ہو گئیں اس کتاب کی، کلام اللہ کا ہے، آیا سینہ مصطفیٰ سے لگ کے۔ اب تیسری بات قرآن نے یہاں بیان کی، مبارکن، یہ اللہ کا کلام جو سینہ مصطفیٰ سے ہو کے آیا ہے یہ بڑی برکتوں والا ہے۔ نازل کرنے والا بھی بے مثال، جن کے سینے پہ نازل ہوا وہ بھی بے مثال، اور یہ کتاب بھی بے مثال۔ ابھی میں قرآن کی حقانیت کے حوالے سے اور اللہ کا کلام ہونے کے حوالے سے دلیل دے رہا تھا تو یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اس وقت اسلام ابھی ایک شہر میں تھا، مکے سے باہر نہیں دین نکلا، اور چند مسلمان ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، 8 ہو گئے ہیں، 9 ہو گئے ہیں، 10 ہو گئے ہیں۔ کافروں نے کہا مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سادات کرام رونق افروز ہوئے ہیں، مشائخ اعظام تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان بزرگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ لالہ موسیٰ کی سرزمین پہ گلشن سادات کھلا ہوا ہے۔ مشائخ اعظام کی آمد، بزرگوں کی آمد اللہ ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت۔ مشرکین نے سوچا اسلام پھیل رہا ہے، اسے کس طرح روکنا ہے،
میٹنگ ہوئی، ایک کافر اٹھا، اس نے کہا مٹھی بھر مسلمان ہیں، ہم انہیں پیس کے رکھ دیں گے، مکے سے باہر کسی دوسرے شہر تک رسول اللہ کا ذکر نہیں پہنچنے دیں گے۔ آنے والے دور میں تو دنیا کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مکے میں کوئی نبی آئے تھے۔ جب مشرکین نے یہ کہا ہم مکے سے باہر کسی دوسرے شہر تک رسول اللہ کا ذکر نہیں جانے دیں گے، حضور کا قلب اقدس دکھا، میں انہیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانا چاہتا ہوں اور یہ میرے خلاف ہی زبانیں چلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کے سینے پہ سامان تسکین نازل کر کے آ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مشرکین کہہ رہے ہیں ہم آپ کا ذکر ختم کر دیں گے، بند کر دیں گے، مکے سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اگر اس آیت کی سچائی دیکھنی ہو تو موجودہ دور کو دیکھ لیں۔ جب مشرکین نے کہا تھا ہم ذکر رسول کو مٹا دیں گے، اقتدار کافروں کے پاس، افرادی قوت کافروں کے پاس، دولت کافروں کے پاس، یہ تینوں چیزیں ان مشرکین کے پاس تھیں۔ اقتدار بھی ان کے پاس ہے، افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، پر قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وہ اقتدار والے، دولت والے، افرادی قوت والے ناکام ہو گئے اور اللہ نے پوری دنیا میں اپنے محبوب کے ذکر کو پھیلا دیا ہے۔ آج دنیا کا کون سا آزاد ملک ایسا ہے، آباد ملک ایسا ہے جس میں رسول اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا؟ اقبال نے کہا چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ وقت جو جو گزرتا جا رہا ہے حضور کا ذکر پاک بڑھتا جا رہا ہے۔ حضور کے ذکر کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ یہ ذکر بلند کس نے کیا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں، پڑے خاک ہو جائیں۔ یہ وہ ذکر حق ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، نبی کی محفل سجی رہے گی۔ یہ آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ بھی قرآن کا تعارف کروا رہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس دور میں، جس دور میں کافروں نے کہا تھا دین کو مٹا دیں گے، اقتدار ان کافروں کے پاس تھا، پر وہ ناکام ہو گئے۔ آج پوری دنیا میں حضور کا ذکر پھیل رہا ہے۔ جو بھی اس ذکر کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرے گا، اپنا آوازہ ملائے گا، اللہ اس کے ذکر کو بھی عام کر دے گا۔ دنیا میں بخاری ہو رہی ہے، امام بخاری نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ حدیث روایت کی، کس وجہ سے؟ چونکہ انہوں نے حضور کے فرمان کی خدمت کی ہے۔ جو حضور کے دین کی خدمت کرے گا اللہ اس کا ذکر بھی عام فرما دے گا۔ آج قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس اور دستار فضیلت کے موقع پر ہم اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت قبلہ قاری صاحب کے لیے دلوں میں جو محبت ہے، یہ محبت کس وجہ سے ہے؟ مجھے حضرت سے محبت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے وفا کی ہے۔ کیا خیال ہے جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے ہمیں بھی ان سے وفا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ ایسے دل پیدا کرتا رہے گا جن دلوں میں محبت ہوگی۔ بسا اوقات ہمارے علماء گھبرا جاتے ہیں دین کا کام کرنے والے کہ جی بڑی مشکلات ہیں، لوگ بڑے تانے دیتے ہیں، لوگ مختلف کردار کشی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اہل اللہ کبھی اس سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنے مشن کے ساتھ مخلص رہتے ہیں۔ اللہ پاک ایسی زبانیں پیدا فرما دیتا ہے جو دین سے وفا کرنے والوں کا ذکر تحسین اور تعریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسا اوقات بظاہر کوئی مشکل نظر آتی ہے لیکن اس مشکل کے پیچھے رحمت ہوتی ہے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ، حفاظ کا اجتماع ہے، آتَيْنَاهُ رحمتم من عندنا، ہم نے حضرت خضر کو اپنی بارگاہ سے کیا عطا کیا؟ رحمت عطا کی۔
اب دیکھیں حضرت خضر کیا کر رہے ہیں، کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، کشتی کو عیب والا کر رہے ہیں، کشتی پانی میں چلنے کے قابل نہیں رہ گئی۔ قرآن کہتا ہے خضر کو تو رحمت عطا کی ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، کشتی میں عیب لگا رہے ہیں، وہ ایک بچے کو قتل کر رہے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے، حضرت خضر کو رحمت عطا کی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر مشکل ہوتی ہے پر اس مشکل کے پیچھے رحمت ہوتی ہے، بظاہر مشکل نظر آتی ہے پر اس مشکل کے پیچھے کیا ہے، رحمت ہے۔ بظاہر کانٹے نظر آتے ہیں پر دکھنے میں وہ کانٹے نظر آتے ہیں، چبھتے ہیں دل پر، تکلیف ہوتی ہے ذہن کو، لیکن اس کے پیچھے اللہ نے رحمت رکھی ہوتی ہے۔ اس لیے دین کا کام کرنے والے ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہیں، دین کا کام کرنے والے کسی حال میں بھی ناکام، کامیاب ہو گئے غازی ہیں، نہ ہوئے تو شہید ہیں، ہر حال میں کیا ہیں، کامیاب ہیں۔ پنجے وقت پڑھے نمازاں تنو لوکی آکھن نمازی، جنگ کر کے تو گھر جت آئیوں تنو لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھو تنو لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا، جے تو یار نہ کیتا۔ حضرت قبلہ کاری صاحب کی زندگی محبوب کی رضا کے لیے گزری ہے، انہوں نے حضور سے وفا کی ہے، انہوں نے عقیدے کی سرحد پہ پہرا دیا ہے، انہوں نے مشائخ کی محبت کو اپنایا اور اولیاء کی محبت کو معاشرے میں عام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، ادب سکھایا لوگوں کو۔ تو آج ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے ارادہ کرتے ہیں کہ اس دور کے جو فتنے اسلام کے خلاف اٹھ رہے ہیں ان کی اصلاح کے لیے اور اپنی نئی نسل کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم قبلہ کاری صاحب کے مشن سے وفا کرتے رہیں گے۔ اور بارے دیگر عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک آپ نے اکثر سنی ہوگی، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اسے نقل کیا، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ سے کہا جائے گا قرآن پڑھ، حافظ قرآن پڑھے گا، اللہ اس کے والد اور والدہ کے درجوں کو بلند کرتا جائے گا۔ ایک حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی، قیامت کے دن حافظ کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، وہ الگ روایت ہے، اس کی الگ سند ہے۔ یہ امام طبرانی نے حضرت انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن حافظ سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھ، وہ قرآن پڑھے گا، درجے والد کے بلند ہو رہے ہیں، والدہ کے بلند ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ عام طور پہ بچوں کو حافظ بنانے کا فیصلہ والدین کا ہوتا ہے، یہ فیصلہ والدین کرتے ہیں۔ جب یہ فیصلہ والدین کرتے ہیں، پڑھائی محنت تو بے شک بچہ کر رہے ہیں، پر فیصلہ والدین نے کیا تھا، اللہ اس فیصلے کا اجر انہیں عطا فرما رہا ہے، اللہ اس فیصلے کا بدلہ انہیں عطا کر رہا ہے۔ آج اس دور میں پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان مدارس اور مساجد سے خود بھی جڑ جائیں اور اپنی اولادوں کو بھی جوڑیں۔ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے جتنی بھی ترقی کی ہے نا، مادیت کی ترقی کی ہے۔ پہلے گدھے، گھوڑے یا اونٹ پہ سفر کرتے تھے، اب موٹر سائیکل، کار، ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں۔ تو ترقی کس نے کی ہے؟ سواری نے۔ ترقی کس نے کی؟ سواری نے۔ پہلے کچے مکانوں میں رہتے تھے، اب پکے مکانوں میں آ گئے، تو ہم نے ترقی کس میں کی؟ رہائش میں۔ رہائش میں ہم نے ترقی کر لی۔ پہلے خط لکھتے تھے، مہینے بعد جواب آتا تھا، ذرائع آمد و رفت، ذرائع مواصلات اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے۔ اب ٹیلی فون کریں، منٹوں میں آپ امریکہ براہ راست بات کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ ترقی کس میں ہوئی؟ ذرائع مواصلات میں۔ ہم نے سواریوں میں ترقی کی، رہائشوں میں ترقی کر لی، زندگی کی سہولیات میں ہم نے ترقی کی۔ مجھے بتائیں انسانیت نے کیا ترقی کی ہے؟ اخلاقیات میں ہم نے کیا ترقی کی ہے؟
کیا دسمبر میں واقعہ نہیں ہوا؟ ماں نے اپنے 3 بچوں کو زہر دیا، وہ مر گئے تو ان کی لاشوں کو آگ لگا کے تیزاب پھینک کے جلایا، ماں نے جلایا۔ کبھی یہ بھی سنا ہے کہ ماں اولاد کو جلاتی ہے؟ اخلاقیات میں تو انسان جانوروں سے بھی نیچے آ گیا ہے، کیونکہ جانور جو ہے نا وہ بھی اپنے بچوں کو بچانے کے لیے لڑتے ہیں۔ گدھ چیل حملہ کرے چوزوں پہ، مرغی لڑتی ہے چیل کے ساتھ، کس کو بچانے کے لیے؟ بچوں کو بچانے۔ اور آج کا انسان انسانیت میں، اخلاقیات میں درندوں سے بھی نیچے چلا گیا، پرندوں اور جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا کہ اپنے ہی بچوں کو ذبح کر رہے۔ چلیں جو واقعہ ہو گیا وہ ہو گیا، پر آئندہ ایسے واقعات روکنے چاہیے یا ہوتے رہیں؟ آپ نے کیا اس کے لیے سوچا ہے؟ کیا لایا عمل بنایا ہے؟ آئندہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ آپ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں؟ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ اخلاقیات سکھانے کے مراکز ہیں، جہاں یہ علم پھیلا رہے ہیں، عقیدے کے بارڈر پر پہرا دے رہے ہیں، وہیں یہ مدارس اخلاقی تربیت کر رہے ہیں، کردار سازی کر رہے ہیں۔ بعض مدارس ایسے ہیں ان میں بچہ پڑھ بھی جائے تو پڑھ کے ادب نہیں کرتا، نہ ولیوں کا نہ نبیوں کا۔ پر جامعہ صدیقیہ وہ ادارہ ہے جس میں پڑھنے والا علم بعد میں پڑھتا ہے، ادب پہلے سیکھتا ہے۔ بعض لوگ قرآن حفظ کرا کے بچوں کو نبیوں کا بے ادب بنا دیتے ہیں کہ نبی محض ہماری طرح بشر ہیں، پر جامعہ صدیقیہ میں قرآن بعد میں پڑھایا جاتا ہے، پہلے یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ آئندہ دور میں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، انسانی معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو ہمیں ان مدارس کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری دینی ضرورت بھی ہے، معاشرتی ضرورت بھی ہے، اور کردار سازی کے لیے بھی ہمیں ان مدارس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے، اور اللہ پاک حضرت قبلہ قاری صاحب کے صاحبزادگان کو بیش از بیش توفیقات خیر عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔